مقصد زندگی کیا ہے؟ جس پر آدمی جان لگاتا ہے، جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی صبح شام لگاتا ہے، جس کو آدمی بول رہا ہے، سن رہا ہے، جس کی وجہ سے آدمی تھکتا نہیں، اکتاتا نہیں، جس کو اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، جس کے نفع پر خوشی، جس کے نقصان پہ صدمہ۔ مقصد زندگی، ضروریات زندگی، خواہشات زندگی، تین چیزیں ہیں، اس میں فرق سمجھیں بھائی۔ مقصد زندگی، ضروریات زندگی، خواہشات زندگی۔ ہاں، عقل مند کون؟ جو زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ آپ نے نوکر سے کہا پانی لے آؤ، وہ شہد لے آئے۔ اب پانی زیادہ اچھی چیز ہے کہ شہد زیادہ اچھی چیز؟ اردو سمجھتے نا؟ کیا پانی زیادہ اچھی چیز ہے، شہد زیادہ اچھی چیز؟ اس نے مانگا تھا کیا؟ پانی، وہ لایا کیا؟ تو اسے خوش ہونا چاہیے نا؟ کیوں بھائی؟ اس کا مالک خوش ہوگا یا غصہ آئے گا؟ اسے خوش ہوئی، میں نے تم سے پانی مانگا، تم شہد لے کر آ۔ جو کرنے کو کہا وہ کرو، جو کرنے کو کہا وہ کرو۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد، ہم دنیا میں خود تو آئے نہیں۔ آدمی پیدا ہونے میں کیا آدمی کا دخل نہیں؟ دو باتیں سب مانتے ہیں، پہلی بات دنیا میں آنا کوئی مرضی نہیں، دوسری بات دنیا سے جانا کوئی مرضی نہیں۔ کوئی مرد بنا، کوئی عورت کوئی مرضی نہیں، کوئی گورا کوئی کالا کوئی مرضی نہیں، کوئی پاکستان پیدا ہوا، کوئی آسٹریلیا، کوئی امریکہ کوئی مرضی نہیں۔ ہاں، کوئی اس صدی، کوئی گزشتہ صدی، کوئی آئندہ صدی، کوئی مرضی نہیں۔ دوسری بات دنیا سے جانا کوئی مرضی نہیں، 20 سال میں مر گیا، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، بیٹے کی شادی باپ مر گیا، اپنی شادی خود مر گیا، بیٹی کی شادی ماں مر گئی۔ آدمی کہاں چاہتا ہے میں مر جاؤں، میری بیٹی کی شادی؟ تو دو باتیں تو سب مان گئے کہ دنیا میں آنا اپنی کوئی مرضی نہیں، دنیا سے جانا کہ اپنی کوئی مرضی نہیں۔ او میرے بھائی اسی بات بھی مان جائیں کیا کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، میری مرضی میری مرضی۔ مرضی بھائی، بال سفید ہوئے مرضی ہے، کمر میں درد ہوا مرضی ہے، آپ بوڑھے ہو رہے ہو مرضی ہے، ہاں اماں بیمار ہو گئی مرضی ہے، ابا مر گئے مرضی ہے۔ کیا مرضی ہے بھائی؟ بڑا صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، سردار صاحب، باپ مر رہا ہے، روک کے دکھا بھائی، روک کے دکھا تیرا باپ مر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، باپ مر رہے ہیں، روک کے دکھاؤ۔ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بالکل بے بس۔ ہاں، یہ درمیان کی زندگی کس لیے ہے؟ یہ تبلیغ، یہ اجتماع، یہ تھوڑا کہ طاقت دکھانی ہے تبلیغ والوں نے اپنی۔ یہ کس لیے؟ بہت بڑی نعمت ہے، آپ کے یہاں اجتماع ہو رہا ہے۔ کس لیے کہ اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ بکریاں چرانے والا، کہاوت ہے، کہاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، ایسی سمجھانے کے لیے ہاں مثالیں دی جاتی ہیں۔ کس لیے؟ بات کو واضح کرنے کے لیے، بات کو واضح کرنے کے لیے۔ ہاں، تو بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا، بکریاں جنگل میں نا، اسے شیر کا بچہ مل گیا، شیر کا بچہ۔ اس نے شیر کا بچہ پکڑ لیا، بکریوں میں لا کے چھوڑ دیا۔ اب وہ بکریوں میں رہا اور پلا اور بڑا، اور 1 سال 2 سال بھول گیا کہ میں شیر ہوں۔ بکریوں میں رہتا سمجھا میں بھی بکری۔ نہیں بھائی، ہم نے دنیا کے ماحول میں دنیا کا ماحول دیکھا، دنیا کی دوڑ، دنیا کی باتیں، دنیا کی سوچ، دنیا کی فکر، دنیا کی شوق، بس ہم بھی سمجھے ہمارا کام بھی یہی ہے، بس کماؤ، دنیا کی دوڑ لگاؤ، پیسہ، ضرورتیں پوری کرو۔ ضروریات زندگی 5 ہیں، ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے، بوقت ضرورت لگے، بقدر ضرورت لگے، اسے کہتے ہیں ضروریات زندگی۔ وہ ہے 5، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ ضروریات زندگی۔ یہ مقصد زندگی نہیں، اس پر جان نہیں لگانی، اس پر دل دماغ نہیں لگانا، اس پہ صبح شام نہیں لگانی، اس پر دوڑ نہیں لگانی، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے، کھپانا نہیں ہے۔ ہاں، مقصد زندگی اس کے لیے کھپانا ہے، اس پر جان لگانی، اس پر صلاحیت لگانی، اس پر دل دماغ لگانا۔ ہاں، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ کھانا بقدر ضرورت ہے، بوقت ضرورت ہے۔ ہاں، زور لگ گیا کھانوں پر، زور لگ گیا کپڑوں پر، الماریاں بھر گئی۔
زور لگ گیا تعمیرات پر. اوہ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پہ لگا. ایک صحابی نے اونچا مکان بنا لیا, آپ نے ان کے سلام کا جواب بھی نہ. یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے. شادیوں پہ 2 سال تیاری, 3 سال تیاری. ہاں نہیں نہیں نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابہ میں سے, ان کی شادی ہوئی, اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں. عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پہ خوشبو لگی, خوشبو لگی. جی جی حضور میں نے شادی کی, میں نے شادی کی. یہ نہیں کہ حضور آپ نے نکاح پڑھانا ہے, آپ نے ضرور آنا ہے. نہیں, آپ نے کہا کہ ولیمہ کر لینا بھائی, ولیمہ کر لینا, چاہے ایک بکری کیوں نہ. زور نہیں تھا ان چیزوں پہ, شکوہ نہیں تھا آپ کو کہ مجھے کیوں نہیں بلایا, مجھے میرے سے کیوں نہیں نکاح پڑھوایا. ایک سفر صحابہ کا ایسا تھا, پاؤں میں جوتا بھی نہیں, ننگے پاؤں, ننگے پاؤں. اوہو, کپڑے پھاڑ پھاڑ پاؤں پہ لپیٹے, زخمی ہو رہے تھے نا پاؤں. تو غزوہ کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع. تو بھائی یہ اجتماع یہ مجمع آیا ہے کس لیے؟ اس لیے کہ ہم اپنی حیثیت, میلہ نہیں ہے, میلہ نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کا میلہ لگا. میلہ نہیں بھائی, یہ اجتماع کس لیے ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے, چھوٹی نعمت نہیں ہے, بہت بڑی نعمت. اور جتنا مجمع آیا خود نہیں آیا, کون لایا اس کو؟ ہاں اللہ کے نام پر. کس لیے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے, حیثیت, ذمہ داری, زندگی کے مقصد کو پہچانے. یہ بڑی قیمتی زندگی جا رہی, بھاگی جا رہی. صبح شام, دن رات, گرمی آ رہی, گرمی جا رہی, سردی آ رہی, سردی جا رہی. کہ رمضان آ رہا ہے, کہ رمضان جا رہا ہے. بچہ پیدا ہوا ہے, اب اس نے بولنا شروع کر دیا, اب تو اس کے دانت نکل آئے, اب تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا, اب تو وہ پڑھائی سے فارغ ہو گیا, اب تو اس کی شادی ہو گئی, اب تو اس کے بچے ہو گئے, اب تو بچوں کی بھی شادی, اب تو دادا بن گئے, اور اب کیا ہو گئے؟ فوت ہو. ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر چلے گی, میسیج چلے گا, اعلان ہوگا, فوت ہو گئے, فوت ہونے والا ہے. ہم روز اعلان سنتے ہیں, ہمارا بھی ہونا ہے. ایک مسجد میں اعلان ہوا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, مغرب میں جنازہ ہے, جنازہ آیا تو دو جنازے. بھائی صبح اعلان تو سنا تھا کہ مغرب میں جنازہ ہے, یہ دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا. ہاں, دنیا میں آنا ہوتا ہے 9 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے, دنیا سے جانا ہوتا ہے 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں. پڑھنے والے بوڑھے نہیں, جوان بھی, بیمار نہیں, تندرست بھی, غریب نہیں, امیر بھی, فارغ نہیں, مصروف بھی. ہاں جانا ہے بھائی. یہ چھوٹی سی زندگی کس لیے ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کا دین ہماری زندگی میں آئے, اللہ کا دین انسانوں کی زندگی میں آئے, اللہ کا کلمہ بلند ہو, ہاں انسانوں کو ہدایت ملے, سارے انسان جہنم سے بچیں, سارے انسان جنت میں چلے جائیں, سارے مسلمان پورے اسلام پر آ جائیں. ہاں غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے, قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں, ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں, اور جہنم سے بچیں اور جنت میں جائیں. یہ ہے ذمہ داری, یہ ہے زندگی کا مقصد. اس پر جان لگانی, اس پر صلاحیت لگانی, اس پر دل دماغ لگانا, اس پر اپنی قوت لگانی. تو سب نیت کریں اپنی صلاحیت, اپنی استعداد, اپنی طاقت اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. ہاں اب زندگی کے 50 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے, 40 سال گزر گئے, صلاحیت کہاں لگی؟ بولو بھائی, کہاں لگی؟ ٹھیک ہے کوئی غلط کاموں میں نہیں لگی, کوئی گناہ, لیکن زور کہاں لگ گیا؟ زور, صلاحیت کہاں لگ گئی؟ مال کمانے پہ. ہوئے توبہ, ضرورتوں کے پورا کرنے پہ. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم وضع الشیء فی غیر محلی, کہ جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی اس کو وہاں نہ لگانا. ٹوپی ہے, اس کی جگہ سر ہے, جوتا اس کی جگہ پاؤں ہے. اب جوتی کوئی سر پہ رکھے, ٹوپی پاؤں پہ, نادانی کی بات ہے نا, جہالت کی بات ہے نا. ہر چیز کی جگہ ہوتی ہے,
یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے، اللہ نے جان دی، زندگی ہماری تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری جوانی، تو بڑھاپا کیوں آیا بھائی؟ اللہ نے دی ہے، امانت ہے، امانت ہے۔ اگر کوئی کہے میری طاقت تو ضعف کیوں آیا؟ اگر کوئی کہے میری صحت تو بیماری کیوں لگی؟ کمر میں درد کیوں ہوا ہے؟ اگر کوئی میری زندگی تو موت کیوں آئی؟ نہ ہماری نہیں، امانت ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے کرنا۔ امانت بھی ہے اور نعمت بھی ہے، نعمت اس کی ناقدری نہ کریں۔ کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر بھی گئے، ہم ابھی زندہ ہیں۔ تبلیغ کہ زندگی امانت ہے اور زندگی نعمت ہے، اور اس کا بہترین مصرف، پہلا مصرف، بڑا مصرف، اونچا مصرف، سب سے اہم مصرف وہ دعوت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت اللہ، دین کا احیاء اور دین کی نشر و اشاعت، اعلاء کلمت اللہ۔ ہاں ہم دنیا میں خود تو آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے تو اسے پوچھا نا کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں؟ نہیں آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ ہم تم سے تمہارا مال لینے، ملک لینے نہیں، مال تمہیں مبارک، ملک تمہیں مبارک۔ ہم کیوں آئے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم بندوں کی بندگی سے نکالیں، اللہ کی بندگی میں لائیں۔ یہ اللہ نے بھیجا ہے ہمیں، کس لیے بھیجا ہے؟ کس لیے بھیجا ہے؟ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین زندہ ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے۔ ہم مسلمان اور مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہوئی ہے۔ دکاندار بعد میں، زمیندار بعد میں، ڈاکٹر صاحب بعد میں، پروفیسر صاحب بعد میں، سردار صاحب بعد میں، وکیل صاحب بعد میں، وزیر اعظم صاحب بعد میں، مسلمان پہلے ہیں۔ اور مسلمان ہونا بڑی بات، وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات۔ ہماری عزت وہ کس میں؟ اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے، فتح ہوا ہے، شام فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت نے عرض کیا، حضرت کپڑے بدلنے، کپڑے کتنا زور لگتا ہے نا، سواری ایسی ہو، کپڑے ایسے ہوں، اور جناب کیا کپڑے بدل لیں، ذرا سواری بدل لیں۔ کیوں؟ شام کے لوگ استقبال میں، شام کے لوگ آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ وہ ایک ہاتھ مارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سینے پر، اور فرمایا کہ یہ تم نے کیا بات کیا؟ ہماری عزت کپڑوں سے، ہماری عزت سواریوں سے؟ اگر کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں اس کو سخت سزا دیتا، ہاں۔ اور کیسا خوبصورت جملہ اور کتنا بڑا پیغام قیامت تک کے مسلمانوں کو۔ کیا فرمایا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی اسلام کی وجہ سے، کپڑوں سے نہیں ہے کہ ہم قیمتی کپڑوں پہ زور لگائیں، سواریوں سے نہیں ہے کہ ہم بڑی سے بڑی سواریاں رکھیں، ہماری عزت اسلام سے ہے۔ ہم اسلام کو گلے لگائیں، اسلام کو زندگی میں لائیں۔ ہاں، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی۔ اور اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا جیسے پہلے ذلیل تھے۔ یہ بات سمجھنی، یہ اجتماع، تبلیغ، بھی 4 ماہ، بھی چلا، بھی 3 دن، بھائی چلو بھائی، کیا ہے؟ ہم اپنی حیثیت، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو پھیلانا ہمارا کام ہے۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب ہمارا پہلا کام، بڑا کام، اہم کام، اونچا کام، ضروری کام، وہ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب 30 سال، 40 سال، 50 سال زندگی کے گزر گئے، صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، قوت غلط جگہ خرچ ہو گئی، اس پر ہمیں ندامت ہو کہ ہم سے ظلم ہوا اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا کہا؟ ظالم کی دعا جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، جب نہی منکر چھوڑ دیں گے، دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔
یہ سوال کریں گے کہ پورا نہیں کیا جائے گا، یہ مدد مانگیں گے، مدد نہیں ہوگی، کام چھوڑا ہوا ہے، اپنے کام سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ٹریفک پولیس والا اپنا کام چھوڑ کے گھر چلا گیا، بچہ بیمار، اس کی دوائی لینی، ٹھیک ہے، بچہ بیمار دوائی لینا بھی بہت ضروری بات ہے، نہیں ہے، لیکن اب وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے اس کا بندوبست کوئی نہیں کیا اور ڈیوٹی چھوڑ کے چلا گیا گھر، بچے کی دوائی، او وہ اب پیچھے ٹریفک پھنس گئی، وہ اس طرف 1 میل دور ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، ادھر 1 میل دور ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، ادھر 1 میل دور ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، اب اس میں کوئی بیمار، کوئی بوڑھا، کسی نے اسٹیشن پہنچنا ہے، کسی نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، کسی کی سب پھنسے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے ڈیوٹی چھوڑی، ہزاروں کی تکلیف، ہزاروں پریشانی میں پھنس۔ مسلمان اپنے کام سے ہٹ گیا، مسلمان اپنی حیثیت کو بھول گیا، اس لیے امت پھنسی ہوئی ہے، امت پھنسی ہوئی ہے مسائل میں، اپنے کام کو چھوڑ دیا ہے۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا کام اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو سب دل سے نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں نے کرنٹ کوئی نہیں، اپنی صلاحیت دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی، ہاں، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی، ہاں، یہ تبلیغ میں پہلی محنت کیا ہے، کیسے سب کا یقین ٹھیک ہو جائے۔ 10 منزلہ عمارت بنانی، پہلے تو بنیاد ہی بنانی ہے، چاہے 2 منزلہ چاہے 20 منزلہ، پہلے بنیاد ہے، بیج ڈالنا ہے، پہلے زمین کو تیار کرنا ہے۔ اگر قیمتی بیج ہے سخت زمین پہ ڈالا ضائع ہو جائے گا، اگر بغیر بنیاد کے دیوار کھڑی کی گر جائے گی، چاہے کتنے قیمتی ٹائل ہو اور کتنا قیمتی پتھر ہو اور کتنا ہی اچھا مستری ہو اور کتنا ہی اچھا قیمتی سیمنٹ ہو، بھائی پہلے بنیاد۔ تبلیغ میں پہلے محنت ہے کیا کہ ایمان بنے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا بول، یہ ایمان کا بیج، ہاں ایمان ہے، یہ نہیں کہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے لیکن ابھی بیج ہے، ہاں ابھی بول، حقیقت ایمان کی حقیقت، شیر کی تصویر ہو نا بچے بھی نہیں ڈریں گے، 50 فٹ کی ہو، اصلی شیر آ گئے نا 5 فٹ کا سب بھاگ جائیں گے، ہاں صرف تصویر نہیں، ہاں ایمان کی صورت نہیں، ایمان کے بول نہیں، صرف ایمان کے الفاظ نہیں، ایمان کی حقیقت، ایمان کی جگہ دل، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بول زبان سے، ہاں، اور اس کی حقیقت دل میں اتر جائے کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے کس کے، کوئی مسائل حل کرنے والا نہیں سوائے کس کے، بولو بھائی، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں سوائے کس کے، کوئی مصیبتوں سے نکالنے والا نہیں سوائے کس کے، کوئی حالات بنانے والا نہیں سوائے کس کے، ساری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ بولو بھائی، اللہ، اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ، اور آخر بھی کون؟ اللہ، اور ظاہر بھی کون؟ اللہ، اور باطن بھی کون؟ اللہ۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنے والا اللہ ہے، امر بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، ہاں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، اللہ نے چاہ لیا ہو کے رہے گا، اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا،
اللہ جسے چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، جس کو چاہے اللہ عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جو چاہے پیدا کرے، چاہے بیٹے دے چاہے بیٹیاں دے، چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اللہ چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ نظام کس کا چل رہا ہے؟ عام طور پر تعویذ لیتے ہیں نا لوگ، کس لیے لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ بھئی اولاد نہیں ہو رہی، بھئی کوئی تعویذ دے دو، بھئی اولاد نہیں ہے تعویذ۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، ایک غریب آدمی تھا، اس کے ماشاءاللہ 10 بچے ہو گئے، 10 بچے ہو گئے نا، وہ کسی کے پاس گیا، یار تعویذ دو کہ اولاد نہ ہو۔ اس نے تعویذ دیا، اگلی دفعہ جڑواں ہو گئے۔ تو نظام کس کا چل رہا ہے؟ حالات بنانے والا کون ہے؟ زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ ہمارے حاجی مشتاق صاحب ہوتے ہیں مرحوم، کہنے لگے کہ موت بھی، آدمی مرنا چاہے تو مر بھی نہیں سکتا۔ ایک آدمی نا بہت چھلانگ ماری اس نے اوپر سے نا، مرنے کے لیے چھلانگ ماری اوپر سے زمین پہ، تو نیچے ایک بہت موٹا آدمی جا رہا تھا، اس کے اوپر گرا، وہ نیچے والا مر گیا، وہ بچ گیا۔ تو نظام کس کا چل رہا ہے؟ تو ہم قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ بولنے سننے میں کس کے محتاج ہیں؟ کھانے پینے میں کس کے محتاج ہیں؟ چبانے نگلنے میں کس کے محتاج ہیں؟ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمارے حالات بنانے والا کون ہے؟ یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ ہر مسلمان کا رجوع کس کی طرف ہو جائے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ چھوٹا سا بچہ ہے گھر میں نا، ابھی 3 سال، ابھی پاؤں پہ بھی نہیں چلتا، پاؤں پہ بھی نہیں، 1.5-2 سال، اور اس کی خالہ بیٹھی، اس کی پھوپھی بیٹھی، اس کی چچی بیٹھی، تائی اور نانی اور مومانی، اس پہ اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، بچہ کھیل رہا ہے۔ جب اسے بھوک پیاس لگے گی تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کس کی طرف جائے گا؟ خالہ کی طرف جائے گا، پھوپھی کی طرف جائے گا، ہاں ماں کی طرف۔ وہ سمجھتے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی، تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ ہاں، تو رجوع کس کی طرف ہو؟ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے، مدد تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس سے مدد مانگو؟ مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نا، امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں، ایک سائل مانگنے والا ہے، مانگنے والا، تو دربان نے کہا امیر المومنین نماز پڑھ رہے، اب بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، نماز سے فارغ ہو تو بات کر لینا۔ اب وہ بیٹھ گیا، اب وہ نماز سے فارغ ہوئے، اب اللہ سے دعا مانگ رہے دعا، لمبی دعا مانگی۔ اب وہ سائل تھا، وہ دیکھ رہا ہے، جب وہ نماز سے فارغ، دعا سے فارغ ہوئے تو پوچھا، ہاں بھی کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے بھائی، نہ کچھ کہا نہ سنا، مسئلہ کیا تھا، حل کیسے ہوا؟ کہ میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ خود کسی اور سے مانگ رہے، تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا اسی سے مانگوں۔ ہاں، یہ محنت ہے کہ کس سے مانگو؟ امید ہو تو کس سے ہو؟ بولو بھائی، مطالبہ ہو تو کس سے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آتا ہے، تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، اب آپ کی آنکھ کھلی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے، میں یمنعک منی، آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ حضور خالی آتے ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے بغیر خوف گھبراہٹ فرمایا اللہ، کون بچائے گا؟ فسقط السيف من يده، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ نظام کس کا چلتا ہے؟ امر کس کا چلتا ہے؟ آپ نے تلوار اٹھا لی، فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، دھیان سے سنو کہ تو بات سنو۔ اب وہ کافر، اللہ کے نبی فرمایا کافر سے، اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، آپ تو اچھے آدمی ہیں،
ہاں تو آپ نے فوراً دعوت دی، فوراً دعوت دی۔ ہاں مسلمان کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، انتقام کا نہیں ہوتا، مسلمان کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، مسلمان کا جذبہ دعوت کا ہے، دعوت کا ہے، دعوت کا ہے۔ اب دشمن پر قابو پا لیا تو اسے دعوت دی ہے، اسے دعوت دی ہے، انتقام نہیں لیا، انتقام نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے غار میں جا کے چھپے، غار میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں۔ مشرکین مکہ تلاش کرتے 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 غار تک جا پہنچے، اب اندر سے نظر آ رہے ہیں کہ وہ چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ کیوں نہیں گھبرانا؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ ہاں کیسی خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان، جن کا تیسرا کون؟ اللہ، جن کا تیسرا کون؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے آگے دریا، پیچھے آگے فرعون کا لشکر، بیچ میں قوم پھنس گئی تو قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے، پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائیں تو لشکر مارے، ہم تو مارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ بچانے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف، اور فرعون بادشاہ ہے، فوج ہے، حکومت ہے، اسلحہ ہے، پولیس ہے، اور سب اس کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ 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 موسیٰ، فرعون کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ۔ آگے فرمایا گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ڈرنا؟ کیوں نہیں ڈرنا؟ اننی معکما اسمع و ارا، کیوں کہ بے شک میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ کون کون ساتھ ہے؟ تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ سب فقیر اور غنی کون؟ بولو بھائی، سب مخلوق اور خالق کون؟ سب محکوم اور حاکم کون؟ سب ضعیف اور قوی کون؟ سب عاجز اور قادر کون؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ یہ ہے تبلیغ میں محنت۔ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی اللہ، مقصود بھی اللہ، معبود بھی اللہ، محبوب بھی اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ آج دوڑ لگ رہی، مال مل جائے، ملک مل جائے، حکومت مل جائے، شہرت مل جائے، وزارت مل جائے، ڈگری مل جائے، پیسہ مل جائے۔ تبلیغ میں محنت کیا ہو رہی کہ دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پیسہ کمانے کی بات آئی نا تو اللہ نے فرمایا فمشو، فمشو چلو، کماؤ، کاروبار، فمشو چلو۔ اور جب اللہ کی بات آئی تو یہ نہیں کہ فمشو الی اللہ، فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے، منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے کہ رخ سے ہی کرنا؟ کیوں بھائی، سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ ہاں آج رفتار کیا ہے لوگوں کی بڑی تیز ہے، اور رخ کیا ہے؟ بولو بھائی، مال مل جائے، عہدہ مل جائے، صدارت مل جائے، وزارت مل جائے، سرداری مل جائے، اور اللہ مل جائے۔ آپ کو فوج بھی مل گئی، حکومت مل گئی، سرداری مل گئی، وزارت مل گئی، حکومت مل گئی، اللہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا۔ یہ تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ ہمارا مطلوب اللہ ہے۔
ہم اللہ کے محتاج ہیں. یہ ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ بولنے سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اور ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ کامیابی ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. یہی ہے کامیابی. اللہ کو ساتھ لو. اللہ کو راضی کرنا ہماری غرض ہے، وہ ہمارا مطلوب، وہ ہمارا معبود، وہ ہمارا مقصود، وہی ہمارا محبوب. ہمیں اس کو ساتھ لینا ہے. اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ وہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب؟ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو یہ ہے نمونہ، یہ ہے نمونہ، یہ ہیں، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے دامن کو پکڑنا ہے. اگر منزل تک پہنچنا ہے ان کے دامن کو پکڑنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو ساتھ لینا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، حضور کے طریقے پر آنا ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ. اللہ بھی پھر تم سے محبت کرے گا. ہاں، اللہ تمہارا ساتھ دے گا. سب سے زیادہ عزت والے اس کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جس کو عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہو. سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی اس کائنات میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جس کو کامیابی چاہیے نبی کا دامن پکڑنا ہوگا. نبی کا دامن چھوڑ کر، نبی کا طریقہ چھوڑ کر، نبی کی اتباع چھوڑ کر کبھی کوئی منزل پر نہیں پہنچے گا. کبھی کسی کو عزت نہیں ملے گی. وہ ملے گی تو 4 دن کی. عزت اسے کہتے ہیں جس کے بعد ذلت نہ ہو. کامیابی اسے کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو. خوشیاں اسے کہتے ہیں جس کے بعد پریشانیاں نہ ہوں. جس خوشی کے بعد غم وہ دھوکہ ہے. جس عزت کے بعد ذلت یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. سراب کہتے ہیں دور سے لگتا ہے پانی سمندر ٹھاٹھے مارتا، قریب گئے تو ریت چمکتی ہوئی صحرا ہے، ایک قطرہ پانی کا نہیں. ہاں، حضور کا طریقہ چھوڑ کر عزت نہ 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 نہ، یہ نہیں ہو سکتا. حضور کا طریقہ چھوڑ کر کامیابی کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں. جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے بغیر کامیابی نہیں. ساری بلائیاں حضور کی اتباع میں چھپی بھی ہیں، ساری خیریں حضور کے طریقوں میں چھپی بھی ہیں. سارے مسئلوں کا حل. دین صرف برکت کی چیز نہیں ہے، یہ مسئلوں کا حل ہے. یہ مسئلوں کا حل ہے. ہاں، یہ نہیں کہتے پیٹرول پمپ پہ جا کے یار 1 لیٹر پیٹرول ڈال دو، باقی برکت کے لیے، باقی پہنچانا تو اللہ ہی نے. یہ نہیں کہتے ٹینکی فل کرو. ہاں، دسترخوان میں بیٹھ کے یہ نہیں کہتے 2-4 لقمے کھا لو برکت کے لیے، باقی پیٹ تو اللہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے. تو دین برکت کی چیز نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل ہے. کامیابی دین میں ہے، کامیابی دین میں ہے، مسئلوں کا حل دین میں ہے. صرف آخرت کے نہیں، دنیا کے مسئلوں کا حل بھی. عقل سے، ذہانت سے، چالاکی سے، ہوشیاری سے، پیسوں سے، تعلقات سے، چیزوں سے، عہدوں سے نہ اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے بھائی. اللہ مسئلے حل کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی قصہ سنا رہے تو آپ قصہ سنانے تھوڑا ہے، اس میں پیغام ہے، اس میں سبق ہے، اس میں نصیحت ہے. اللہ کے نبی سنا رہے ہیں. کیا ایک آدمی جا رہا ہے بنی اسرائیل کا، بادل آیا، کہانی نہیں ہے، حقیقت. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بادل آیا، بادل میں سے آواز آئی فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو.
کیا آواز آئی؟ فلاں آدمی کے باپ کو کہاں سے آواز آئی؟ کیوں جی؟ یہ عقل کی بات ہے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ عقل میں تو یہ تو اللہ کا نظام ہے نا. بادل میں سے آواز اور نام لے کے کہا جا رہا ہے فلاں آدمی کے باپ کو سیراب کرو. اب یہ حیران کی بادل میں سے آواز آ رہی، نام لیا جا رہا ہے. اب پانی برسا اور جناب ایک نالے میں چل پڑا، یہ پیچھے پیچھے گیا. پھر یاد رکھیں کون فرما رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سچوں کے سچے، ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہاں ہم سمجھیں، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب، مزدور صاحب، سردار صاحب، سمجھیں. اللہ کے نبی سمجھا رہے ہوئے. بادل میں سے آواز، نام لے کے کہا جا رہا ہے. اب پانی برسا، ایک نالے میں چلا، یہ پیچھے پیچھے گیا. ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے. ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا، وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی، میں نے تمہارا نام بادلوں میں سے سنا، تمہارا نام لے کر بادلوں میں سے آواز آئی کہ تمہارے باغ کو پانی پہنچایا جائے. اس کا مطلب ہے تمہارا کوئی خاص عمل ہے جس کی وجہ سے بادل تمہارے لیے مسخر ہو گئے. ہاں، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کے، جملہ پورا کرو بھائی، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کے، اور اللہ جس کا ساتھ دے اس کا کوئی بگاڑ، اور اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے اس کے مسئلے حل. اے ہائے، آج لوگ مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے بغیر. توبہ 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 توبہ، اللہ کے بغیر مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. پانی پہ کوئی لکیریں کھینچ رہا ہو، پانی پہ لکیریں کھینچا کرتی. کوئی ریت پہ دیوار کھڑی کر رہا ہو، ریت پہ دیوار کھڑی ہوتی ہے کبھی؟ کیوں بھائی؟ ایک آدمی چھت پہ کچھ تلاش کر رہا ہے. ارے بھائی چھت پہ کیا تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ کہتا میرا اونٹ گم ہوا ہے، اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. کہاں پہ؟ کتنی دیر میں ملے گا؟ ملے گا اونٹ پہ، چھت پہ اونٹ؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ آج لوگ دین کے بغیر مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے بغیر مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، حکومتوں کے بدلنے سے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، مال کی کثرت سے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، اپنے تعلقات سے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں. نہیں ہو سکتا. ایک حل ہوگا، چار اور کھڑے ہوں گے. نہیں ہو سکتا. یہ برکت کی چیزیں نہیں ہیں. برکت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مسئلوں کا حل دین ہے. ہمارے کاموں کا بننا دین میں چھپا ہوا ہے. ہاں، صرف آخرت کے نہیں، دنیا کے مسئلوں کا حل بھی دین ہے. تو اس نے کہا بھی تمہارا کون سا عمل ہے کہ بادلوں میں سے تمہارا نام لے کے کہا گیا کہ تمہارے باپ کو پانی پہنچایا جائے؟ کون سا عمل یعنی کہ کون سی ٹیکنالوجی ہے تمہارے پاس؟ کون سی تمہارے پاس سائنس ہے؟ کون سا عمل ہے؟ اعمال سے زندگی بنتی ہے، مال سے نہیں. کامیابی کا تعلق مال سے نہیں، اعمال سے ہے. اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں، اعمال والوں کے ساتھ ہے. موت پر مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے. سرمایہ مال نہیں ہے، سرمایہ اعمال ہیں. سرمایہ اسے نہیں کہتے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ اسے کہتے جو موت پر ساتھ جائے. 500 کی جوتی ہے 5000 کی، سب کی اتاری جائے گی، آگے تو سب ننگے پاؤں. 5000 کا سوٹ ہے 50000 کا، یہ تو سب کا اتارا جائے گا. کفن تو سب کا ایک ہی ہے. 2 مرلے کا مکان ہے، 4 کنال کا بنگلہ ہے، قبر کا سائز تو سب کا ایک ہے، وہ تو چھوٹ جائے گا. 20 لاکھ کا باتھ روم ہے، آخری غسل تو پٹے پہ. 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے. ہاں 10 کروڑ کی بھی گاڑی ہو، آخری سفر تو ڈالے پہ ہے، ایمبولینس پہ یا کندھوں پہ. سرمایہ مال نہیں ہے، سرمایہ اعمال ہیں. آپ نے فرمایا 3 بھائی ہیں. ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، مثال دے کے 3 بھائی. ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم. یہ کون سا بھائی ہے؟ بولو بھائی.
مال جائیداد پیسہ زمینیں گاڑیاں فیکٹریاں سونا چاندی زیور بڑا اکٹھا کیا مرتے ہی وارثوں کا. نہیں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جب آدمی بیمار ہو اور بیماری میں موت کے آثار نظر آ رہے ہوں جسے مرض الوفات کہا جاتا ہے، آدمی اس بیماری میں اپنے کل مال میں وصیت بھی نہیں کر سکتا حالانکہ زندہ ہے اور ہوش و حواس میں ہے. نہیں تمہارا نہیں ہے، وارثوں کا ہو چکا. ہاں دوسرا بھائی کہتا ہے میں تمہارے مرنے کے بعد غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، دفن کروں گا، اور دفنانے کے بعد میرا تمہارا معاملہ ختم. یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ کون سا بھائی ہے؟ ہاں اس کا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اس کے نوکر ہیں جو ہر وقت سر کرتے تھے نا. ختم. سگی ماں کو دفنا کے وہ گئے، سگے باپ کو دفنا کے وہ گئے. جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے اور مرتے ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے. ہاں کوئی نہیں کہتا کہ میں قبر. سچی بات ہے. ہاں اعلان ہوتا ہے نا فلاں کا انتقال، اچھا کیا ہوا، اچھا جنازہ کب ہے، اب رش پڑے گا جنازے میں اور دفنانے میں چند لوگ. اگر جنازے میں 1000 دفنانے میں 100 اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ. بولو بھائی کتنا ہی مشہور، کتنا ہی بڑا سردار اور کتنا ہی بڑا مالدار، دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی. ہاں تو دوسرا بھائی کہتا ہے میں دفنانے تک تیرے ساتھ، یہ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کا باپ بیٹا، اس کے نوکر ملازم ہیں. اور تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ ہوں، میں قیامت میں بھی ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، میرا تیرا ساتھ جدا نہ ہوگا. یہ کون سا بھائی ہے؟ اعمال. اب اچھے ہیں یا برے؟ اچھے ہیں تو وہ بھی ساتھ، برے ہیں تو وہ بھی ساتھ. اس لیے آپ نے فرمایا قبر یا جنت کا باغ. اگر اعمال اچھے تھے یہ قبر جنت کا باغ، اگر اعمال خراب تھے تو یہ قبر جہنم کا گڑھا. جہنم. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. کتابوں میں قصہ لکھا ہے. ہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، حج پہ جا رہا ہے قافلہ. ہاں برے کام کے لیے حج پہ. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. اب جب اس کو دفنانے کے لیے قبر میں اتارنے لگے، ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے. ارے اب اسے ماریں تو مرے نہ، بھگائیں تو بھاگے نہ، ہلائیں ہلے نہ، بیٹھا. دوسری جگہ قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے پھر وہی اژدہا. یہ کیا بھائی؟ تیسری جگہ قبر کھودی وہی اژدہا. یہ حقیقت کہانی نہیں ہے. ہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا تو فرمانے لگے یہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، کسی حرام کام کا یہ مرتکب تھا. جو نتیجہ دفنانے کے بعد ظاہر ہونا تھا یہ دفنانے سے پہلے ہی ظاہر ہو گیا ہے. اب دنیا میں کہیں بھی قبر کھودو گے یہ سانپ آ کے رہے گا، اس لیے سانپ کے ساتھ ہی دفنا دو. سانپ کے ساتھ ہی دفنا دو. اس سانپ کے ساتھ اس کو دفنا دیا گیا. واپس آیا قافلہ، اس کی بیوی کو قصہ سنایا اور اس سے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا؟ یہ ہوا ہے. اس نے کہا میرا خاوند تاجر تھا، غلے کا. گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی، ہر بوری سے کچھ غلہ نکال کر بھوس بھر دیتا. ہر بوری سے کچھ غلہ نکال کر بھوس بھر دیتا. آج سیب کی بیٹی لو، اوپر کی تہ کمال کی، دوسری ہلکی، تیسری بالکل ہی ہلکی. توبہ. اوپر کچھ نیچے کچھ، دکھایا کچھ، دیا کچھ، کہا کچھ، کیا کچھ. ہاں مسئلوں کا حل دین ہے. اب یہ جو پیسہ دھوکے سے کمایا ہے، یہ پیسہ جو دھوکے سے کمایا ہے، یہ پیسہ مصیبت لائے گا، یہ غم لائے گا، یہ پریشانی لائے گا، یہ جھگڑے لائے گا، یہ بیماریاں لائے گا، اولاد کو نافرمان بنائے گا، میاں بیوی میں چپ کلش لائے گا، یہ بے اطمینانی لائے گا. ہاں اللہ کو ناراض کر کے کمائے. خوشیاں پیسے سے نہیں ملتی. خوشیاں دینے والا کون ہے؟
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. یہ آخرت کا وعدہ نہیں، یہ دنیا میں وعدہ ہے. جو اپنے ایمان کو اچھا بنائے گا، جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور، تاکید تاکید، لام تاکید، نون تاکید، تاکید در تاکید، ہم ضرور بھی ضرور اسے کیا ہے، خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی عطا کریں گے. حیات طیبہ، خوشگوار زندگی، پرسکون زندگی، مزیدار زندگی. اللہ کا وعدہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ کا وعدہ ہے آسانیاں ہوں گی. آسانیاں کب؟ تقوی پر آ جاؤ، تقوی پر آ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. یہ آیت پتہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک ایسی آیت ہے اگر لوگ اس پر عمل کر لیں، یہ ایک آیت کافی ہے. سارے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے اس ایک آیت میں. ایک آیت کافی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، یعنی گناہوں سے بچے، فرائض کو پورا کرے، گناہوں سے بچ رہو، تو اللہ فرماتے ہیں ہر تنگی سے نکال دیں گے. اللہ وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. کام اللہ بنائیں گے، مسئلے اللہ حل کریں گے، ضرورتیں اللہ پوری کریں گے، پریشانیوں سے اللہ نکالیں گے. حکومتیں مسئلے حل نہیں کر سکتی. جیسے کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا، حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے. کوئی حکومت کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم ملک سے کیا ہے گرمی ختم کر دیں گے. کیوں؟ سب مانتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اسی طرح بھائیو حالات کا بنانا یہ اللہ کا نظام ہے، حالات کا بگاڑ دینا یہ بھی اللہ کا نظام ہے. اللہ کب حالات بناتے ہیں، کب حالات بگاڑتے ہیں؟ جب ایمان مضبوط ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے اور جنت کا یقین، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، ہم آزاد نہیں جو مرضی کریں، سب لکھا جا رہا ہے. کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون عدل کر رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، کون اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے، کون اپنی عیاشی فحاشی میں سب لکھا جا رہا ہے. سب اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ تیرا اعمال نامہ ہے، پڑھ کے دیکھ تو کیا کر کے آیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو یہ ایک آیت کافی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر خیر کا کام، اچھا کام، بھلا کام کیا وہ بھی سامنے آئے گا. ذرے کے برابر شر کا، گناہ کا وہ بھی سامنے آئے گا. کوئی چیز چھپی نہ رہے گی، سب لکھا جا رہا ہے. اور جب اپنا عمل نامہ پڑھے گا نا حیران ہو جائے گا یہ کیسی عجیب کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے تو میری کوئی بات بھی نہ چھوڑی، اندھیرے میں چھپ کر بھی جو کیا ہے وہ بھی سامنے آئے گا. یعلم خائنۃ الاعین. اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور. دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. ہاں وہ علیم ہے، جاننے والا، وہ سمیع ہے، سننے والا، وہ بصیر ہے، دیکھنے والا، وہ قدیر ہے، قدرت والا. سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ غنی، سب فقیر. اس اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری غرض ہے. اس اللہ کو ساتھ لینا یہ ہماری کامیابی ہے. اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے ہیں جن کی شان کو درخت پہچانے، جانور پہچانے. آپ ایک سفر میں تھے ہاں یہ آپ ایک جگہ آرام فرما رہے آپ کی آنکھ کھلی. صحابہ نے عرض کیا حضور عجیب ماجرا، آج بہت عجیب ماجرا دیکھا. کیا ہوا بھائی؟ حضور وہ جو درخت ہے کھجور کا، آپ آرام فرما رہے، وہ کھجور کا درخت زمین چیرتا ہوا آیا، آپ کے قریب کھڑا ہوا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا اس درخت کو پتہ لگا کہ میں یہاں سے گزر رہا اور میں یہاں آرام کر رہا ہوں. اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی،
اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی، وہ آیا زیارت کر کے واپس چلا گیا۔ وہ درخت بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا، اب جس درخت کے پاس سے گزرتے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے، پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پہاڑ بھی پہچانے، درخت بھی پہچانے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دک گیا ہے، اونٹ بے قابو ہو گیا ہے، اور رسی توڑوا لی اور باغ پہ قبضہ ہے، قریب نہیں آنے دیتا، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا، بھاگا آیا، آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ تو میں صرف اونٹ کی بات نہیں ہے، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں مشرکوں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ ہم اپنی ذمہ داری پہچانیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرنا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ پیدا کرنا۔ جب بھوک لگے گی تو پھر آدمی کھانے کی تلاش میں جائے گا نا۔ جب بھوک ہی نہیں ہے، سامنے کھانا ہے نہیں کھائے گا۔ پیاس لگے گی تو پانی کی تلاش میں جائے گا نا۔ پیاس نہیں ہے تو سامنے پانی کیوں پیے؟ جو اللہ کو پہچان لے گا، جو اللہ کی عظمت جب دل میں اتر جائے گی، جب یقین دل میں اتر جائے گا، جب ایمان دل میں مضبوط ہو جائے گا، اب اندر سے آواز اٹھے گی مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلی چیز نماز۔ یہ نہیں کہ وقت نہیں ملا، یہ نہیں کہ آنکھ نہیں کھلی، یہ نہیں کہ میں مصروف تھا، یہ نہیں کہ مہمان آئے ہوئے تھے، نا۔ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ کاموں سے فارغ ہو کر نماز، نا، نماز سے فارغ ہو کر کام۔ ہاں ایس پی صاحب بڑے افسر صاحب، اب ڈی آئی جی صاحب نے بلایا، آ کے جائے گا جی سر، یہ تو میرے سے بھی بڑا ہے بھائی۔ اب ڈی آئی جی صاحب اس سے بڑے افسر صاحب، اب ڈی آئی جی صاحب سب ان کی مانے سر، اور ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی صاحب نے بلایا، بھاگا جائے گا جی سر، یہ تو میرے سے بڑا ہے نا۔ اب آئی جی صاحب کو وزیر اعلیٰ صاحب بولے، وزیر اعلیٰ صاحب کو وزیر اعظم جی سر، ہاں۔ اور اللہ بولا، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آجو کامیابی نماز میں، کامیابی نماز میں۔ ہاں ایک بریگیڈیئر صاحب سے ملنے گئے، گشت کرنے، بریگیڈیئر صاحب۔ اب فوج میں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جونیئر سینئر۔ اب ان کے ملازم جو باہر کھڑا تھا نا ان کا اردلی، اس سے کہا دیکھو اب اندر جا رہے ہیں، تمہارے صاحب بیل کریں گے، انہیں آنا نہیں، اندر نہیں آنا، پکا کر دیا اس نے، کہا ٹھیک ہے۔ اب اندر گئے، بریگیڈیئر صاحب نے بیل دی۔ اب پہلی دفعہ اپنی سروس میں دیکھا ہے یہ بیل دی، آگے سے سلوٹ نہیں ہے، کیا ہوا؟ دوبارہ بیل، پھر کوئی نہیں، تیسری بیل لمبی، کوئی نہیں۔ ارے اب ایک رنگ آ رہا ہے، جا رہا ہے، غصہ۔ ہمارے ساتھی نے کہا صاحب اس کو ہم منع کر کے آئے، اس کی غلطی نہیں ہے، ہم نے منع کیا کہ اندر نہیں آنا۔ پتہ کیوں منع کیا ہے؟ یہ آپ کا ملازم نہیں، یہ حکومت کا ملازم، تنخواہ آپ نہیں دیتے، تنخواہ حکومت دیتے۔ ہاں ایک بات ہے، آپ کا ماتحت ہے، اس آپ نے 3 دفعہ اسے بلایا، وہ نہیں آیا، آپ کو کتنا غصہ ہے؟ اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ بلاتے اور آپ بھی اپنی جگہ سے ہلتے، اللہ ناراض نہیں ہوتے ہوں گے؟ اللہ کو نہیں غصہ؟ کہنے لگا آج بات سمجھ میں آئی، میرا ماتحت میری نہ مانے، میں کیسے لال پیلا ہوا، میں اللہ کا بندہ ہوں کہ اللہ کی نہیں مان رہا ہوں۔ اللہ پھر بھی کھلا رہا ہے، پھر بھی پلا رہا ہے، پھر بھی آنکھیں دیکھ رہی، زبان بول رہی، کان سن رہے، سارا نظام چل رہا ہے۔ نماز مولوی صاحب کا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دی، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کہ میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیسا پیار سے اللہ سمجھا، کہ میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی، کہ میں نے تمہارے 2 ہونٹ نہیں بنائے۔ ہم روزانہ پانی پی رہے ہیں صبح شام، اللہ سمجھا رہے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون،
انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی تم پیتے ہو آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ پانی کون اتارتا ہے آسمان سے؟ زمین سے پانی کون نکالتا ہے؟ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، اللہ فرما رہے ہیں اگر میں پانی کو زمین کے نیچے گہرا 10,000 فٹ نیچے کر دے تو کون ہے جو پانی لائے گا؟ پانی کون لائے گا پھر؟ پانی کون پلاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا شکوہ اللہ نے دھمکی دی، لو نشاء جعلناه اجاجا، ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں۔ آگے اللہ نے شکوہ کیا ہے، فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور شکر کیوں نہیں کرتے؟ 20,000 تنخواہ جس سے لیتے ہیں سارا دن جی سر جی صاحب، 20,000 تنخواہ جس کو دیتے ہیں، ہاں لیٹ کیوں آئے ہو؟ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہ ملے، اللہ نے ہاتھ دیے 50 کروڑ میں نہ ملے، اللہ نے عقل دی 50 کھرب میں نہ ملے۔ واللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف۔ زندہ آدمی کو سوئی چبو چیخ نکل جائے، مردہ کو خنجر مارو چاقو دس سے مس نہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہے، یعنی دل میں ایمان، دل میں اللہ کی عظمت، دل میں جنت کا شوق، دل میں آخرت کی فکر، جس کا دل زندہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، دکان سے اٹھائے گی، میٹنگ سے اٹھائے گی، ڈیرے سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی۔ اور جس کا دل مردہ ہے وہ اذان پہ اذان سنے گا ٹس سے مسنا۔ یہ تبلیغ میں یہ محنت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ 5 وقت نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہم اللہ کے بندے، بندگی کا اظہار، فجر پڑھو بندگی کا اظہار، ظہر پڑھو بندگی کا اظہار، عصر پڑھو بندگی کا اظہار، مغرب پڑھو بندگی کا اظہار، عشاء پڑھو روزانہ، گرمی ہو سردی ہو بارش ہو مہمان ہو شادی ہو، نماز نماز۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، کب رکتا ہے؟ بولو بھائی، نماز کھڑی تو طواف بند، توبہ توبہ، آج کھیل بند نہیں ہو، توبہ توبہ۔ ہمارا بیان تھا ججوں میں، جج بیٹھے تھے نا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی، جو یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، وہ کیسے باقی صحیح فیصلے کرے گا؟ جو اپنے بارے میں غلط فیصلہ کر رہا ہے، دوسروں کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا؟ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میٹنگ ہو رہی تھی، مسئلے تم نے حل کرنے کے، اللہ نے حل کرنے۔ 6 گھنٹے میٹنگ کی اللہ کو ناراض کر کے، اللہ 1 سیکنڈ میں دجیے اڑا دے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، اللہ مسئلے حل کریں گے۔ کوئی وزیر اعظم بھی بن جائے تو باپ کا کیا ہے؟ سن رہے کہ سورے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک آدمی وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا، سردار بن گیا، جج بن گیا، کچھ بھی بن گیا، باپ کا کیا ہے؟ بیٹا یہ تھوڑا کہ ابا جی بھی سلوٹ مارے گے۔ ہاں ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے محتاج۔ نماز اللہ کا حکم، ہم نماز اللہ کا حکم، 5 وقت نماز زندہ ہو، مسجدیں آباد ہوں، مسجدیں آباد ہوں۔ فرمایا جو صبح حدیث میں آتا ہے مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، جو صبح مسجد نہیں گیا اٹھ کے بازار دکان جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ سب سے پہلی فتح مسلمان کی فجر پڑھنا، سب سے پہلی کامیابی فجر پڑھنا، مسلمان کی سب سے پہلی پلاننگ پروگرام فجر میں اٹھنا ہے، مسجد جانا ہے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ جس کی پلاننگ میں، جس کے پروگرام میں فجر میں اٹھنا نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ تو ناکام ترین آدمی۔ الارم لگایا ہے دکان کے حساب سے، نماز کے حساب سے نہیں۔ آج اماں کہتی ہے بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے، یہ نہیں کہتی بیٹا سو جاؤ صبح مسجد جانا ہے۔ ہاں جو
جو صبح مسجد نہیں گیا سیدھا دکان پہ گیا، وہ سمجھتا ہے دکان میں رزق ہے۔ نہ، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں، پالنے والا کون ہے؟ ہاں، آدمی بات کرتا ہے نا، بات کرتے کرتے پھر قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم ایسے ہے۔ قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب اسے اندازہ ہوتا ہے یہ سننے والے جو ہے نا شک کریں گے، بات میں تردد ہوگا، تو اس شک کے ازالے کے لیے آدمی پھر قسم کھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، دکانوں میں نہیں ہے، دفتروں میں نہیں ہے، کاروبار میں نہیں ہے، تمہارا رزق کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں۔ اب اللہ کو پتا تھا لوگوں نے شک کرنا ہے، وہ سمجھیں گے دکان میں، وہ سمجھیں گے کاروبار میں، اللہ نے اس شک کے ازالے کے لیے قسم کھائی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان زمین کے رب کی قسم، یہ بات برحق ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں۔ اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اصل رزق کیا ہے؟ سکون ہے، اطمینان ہے، خوشیاں ہیں، محبتیں ہیں، عافیت ہے، سہولت ہے، اچھے دوست کا خون ملنا، اچھی نیند کا آنا، آپس میں محبتوں کا ہونا، میاں بیوی کا جوڑ ہونا، اولاد کا فرما بردار ہونا، یہ رزق صرف پیسہ نہیں ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے کیسے سب کا ایمان مضبوط ہو، پھر نماز کا اہتمام آئے گا۔ جب پیسہ آئے گا آدمی خود ہی سوچے گا گاڑی کون سی لینی، پیسہ ہے ہی نہیں تو سائیکل بھی نہیں خرید سکے گا۔ وہ جب ایمان مضبوط ہوگا اب نماز کا شوق، رمضان ہے خوشی چڑھی ہوگی، واہ رمضان آ رہا ہے بھائی، روزے رکھنے، بھائی تراویح پڑھنی، پھر رب کی عبادت کرنی، پتہ نہیں اگر رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، شوق چڑھا ہوگا، روزے رکھنے تراویح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ، یہ کیا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ روزے اس لیے خوشی ہو، ایمان ہوگا تو رمضان کے آنے پر خوشی، پھر مال آئے گا نا۔ آدمی جب ایمان مضبوط ہے آدمی کیا سوچے گا، کون بیوہ ہے، کون یتیم، کون غریب، کون مسکین، کون بے گھر، کس کی چھت ٹپکتی ہے، کون مقروض ہے، مال وہاں خرچ کرنا ہے۔ ہاں، پھر ادھر ذہن چلے گا، خواہشات پہ نہیں۔ یہ مال اس لیے، یہ خواہشات پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، تقریبات اور فنکشنوں پہ دکھلاوے اور شہرت کے لیے تعمیرات، نہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھیلی بھری دراہم سے، اپنے غلام سے فرمایا جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو یہ تھیلی دینا اور یہ کہنا کہ عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں اور کس لیے، اپنی ضرورت میں استعمال کریں، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا اور دیکھنا وہ کرتے کیا ہیں۔ بڑا سبق ہے اس قصے میں، غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا بھائی، تھک تو نہیں گئے بھائی؟ کیوں بھائی؟ غلام گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تھیلی آپ کے لیے دی ہے اور یہ فرمایا کہ اپنی ضرورت میں استعمال کرنے، ہاں، اور دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ تو کیا کیا انہوں نے، اپنے خادم یا غلام جس کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، 7 فلاں کو دے آؤ، یہ 9 فلاں کو دے آؤ، سارے تقسیم کر دیے۔ غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا، انہوں نے تو یہ کیا